بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈھیروں ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات شفقت فرماتے ہیں اور محبت کے اظہار فرماتے ہیں اور میری بنائی ہوئی ویڈیوز کو بہت اچھے انداز سے آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ یہ سوال عام طور پر اس وقت میں بہت زیادہ چل رہا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی تو کرنی ہے لیکن کس قسم کے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے تو شریعت کے روح سے، شرعی لحاظ سے ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ قربانی کس قسم کے لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے عاقل ہو۔ جس پر قربانی واجب ہوگی وہ عاقل ہو۔ جب عاقل کی قید لگائی گئی تو اس سے مجنون اور دیوانے قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے، وہ اس سے ہٹ چکے ہیں، یعنی عاقل پر قربانی واجب ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہو۔ عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی نابالغ جو اولاد ہیں، نابالغ جو بچے ہیں وہ اگرچہ عقل مند بھی ہوں یا سمجھدار بھی ہوں لیکن ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے مقیم ہو۔ مقیم ہو یعنی جو مسافر ہیں، جو سفر کے لیے جا رہے ہیں تو ان سفر کی وجہ سے اگرچہ وہ صاحب حیثیت بھی ہیں لیکن اس کے باوجود مسافر ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور مسلمان ہو۔ یہ چار شرائط ہیں۔ چار شرائط کے ساتھ اب وہ مرد ہیں یا عورت ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عید الاضحیٰ کے ایام میں ان تمام شرائط کے ساتھ وہ شخص عید الاضحیٰ کے ایام میں یعنی عید الاضحیٰ کے دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہوتا ہے یعنی نصاب کا مالک ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب کا مالک کیا مطلب؟ نصاب کا مالک سے مطلب یہ ہے یعنی 7.5 تولہ سونا۔ اگر کوئی شخص 7.5 تولہ سونے کا مالک ہے یا سونے تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس چاندی ہے تو چاندی اگر 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے یا پھر 52 تولہ چاندی ہے یا 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہے، 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس مالیت ہے، رقم ہے تو اس کی ملکیت میں وہ مال موجود ہے تو اس کی ملکیت میں ضرورت اور استعمال سے زائد ان مال کے علاوہ یا اس کی ملکیت میں ضرورت اور استعمال سے زائد کوئی ایسا سامان ہے، ایسا سامان جو ضرورت سے زائد سامان ہے، مال تو نہیں ہے لیکن اس طرح کے سامان ہے جو استعمال میں نہیں آتے، تو وہ اگر ضرورت سے زائد اور استعمال سے زائد اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، یا پھر ایسا شخص کہ ان کے رہائش کے مکان سے یعنی ایک مکان میں وہ خود رہائش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ رہائشی مکان کے علاوہ ان کے پاس زائد مکان ہیں یا جائیداد ہیں یا استعمال سے زائد گھریلو سامان ہے۔ اب وہ سامان مال تجارت ہے یا شیئرز وغیرہ ہیں، ان تمام مال پر یعنی اس پر پھر ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہو جائے۔ ان باتوں کو دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ 52 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کی مالیت 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا رہائش کے مکان سے زائد مکان یا جائیداد وغیرہ ہو، یا استعمال سے زائد گھریلو سامان ہو، یا مال تجارت یا شیئرز وغیرہ ہوں،
تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ سامان، ضرورت سے زائد سامان، اب وہ سامان خواہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے لیکن آپ کی ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں آتے، اب وہ کوئی بھی سامان ہے، تو کوئی بھی سامان ہے، اور دوسری بات وہ تجارت کی غرض سے ہے یا تجارت کی غرض سے نہیں ہے، یہ مطلب کہ ان سامان کو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں یا خرید و فروخت نہیں کرتے، آپ کے استعمال سے زائد وہ سامان رکھے ہیں، اب وہ آپ بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے یا بیچنے کی نیت سے نہیں رکھے ہوئے، ویسے ہی رکھے ہوئے، تو اگر وہ استعمال میں نہ بھی ہو تو بھی ان سامان کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ زائد سامان ہیں تو ان سب کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر مذکورہ سب چیزیں ملا کر یا بعض سامان کو ملا کر جن کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ اسی طریقے سے قربانی واجب ہونے کے لیے جو نصاب کا مال ہے، نصاب کا مال یا رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نصاب کا مال یعنی ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس نصاب کا مال موجود ہے، یا اسی طریقے سے اس کے نصاب کا مال کیا ہے، مطلب 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا پھر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، اس کے پاس رقم ہے اتنی، یا پھر ضرورت سے زائد سامان ہے، تو ان سب چیزوں پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے لیے بس شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب ان 3 دنوں کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے تو بس قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی سامان ہیں ان سامان کا تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس جو زائد سامان ہے وہ زائد سامان کا تجارتی ہونا شرط نہیں ہے، یعنی کہ اس سامان کے لیے تجارتی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سامان کو نصاب میں شامل کیا جائے گا کہ جس سامان کو آپ بیچنے کی غرض سے رکھتے ہیں یا خریدنے کی غرض سے رکھتے ہیں، تو تجارتی غرض سے رکھتے ہیں، تو ان سامان کی قید نہیں ہے، بلکہ ایسا سامان کہ جس کے اوپر تجارت ہو یا نہ ہو تب بھی ہر صورت میں جو بس آپ کے استعمال سے زائد ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ ذی الحج کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے 10، 11 اور 12 یہ 3 دن، ان 3 دنوں میں جو تیسرا دن ہے یعنی ذی الحج کے جو 12ویں تاریخ ہے، تو یہ 12ویں تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک اگر کوئی شخص مذکورہ جو بھی آپ کے سامنے نصاب بتایا گیا ہے ان کا مالک ہو جاتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی 3 دنوں سے پہلے اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، یا وہ نصاب کا مالک نہیں تھا، یا پھر اس کے پاس کوئی ایسی مالیت نہیں تھی، یا کوئی سونا یا چاندی نہیں تھا، لیکن عید کے آنے کے بعد پہلی عید میں، دوسری عید میں، تیسری عید میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یعنی مغرب سے پہلے تک اگر کوئی شخص مذکورہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی کسی صورت سے وہ نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد استعمال سے زائد سامان کا مالک ہو جاتا ہے تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہاں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں، اب مثال کے طور پر ایک شخص عید الاضحیٰ کے دنوں میں وہ صاحب نصاب بن گیا ہے یا اس کے پاس ایسی کوئی مالیت آ گئی، اس کے پاس مال آ گئے، پیسے آ گئے، تو جو قرض اگر اس کا کچھ قرض تھا یا اس کے کچھ اخراجات واجب الادا ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہیں، لیکن وہ مال کا مالک بھی بن چکا ہے، تو پھر جو قرض یا اخراجات جو واجب الادا ہیں اتنی مقدار میں اس نصاب کے مال سے الگ کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ جو موجودہ مال ہے
موجودہ مال ضروری مکان کے لیے ان سب کا سارے مال کو حساب کیا جائے گا، اور حساب کرنے کے بعد پھر اگر وہ نصاب کے برابر مالک بنتا ہے تو اس کے اوپر تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جس کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکانات موجود ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہ رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس زائد مکانات موجود ہیں، خواہ وہ سب مکانات تجارت کی غرض سے بیچنے کے لیے اس نے رکھے ہیں یا بیچنے کے لیے نہیں رکھے، بہرحال ایسا شخص بھی قربانی کے حق میں صاحب نصاب کہلائے گا، وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر بھی قربانی شرعاً واجب ہو جائے گی۔ نیز اس بات کا واضح رہے کہ ایسا شخص جو آپ کے سامنے نصاب کی جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ نصاب کے لیے کیا کیا شرائط ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے، یعنی اس کے پاس مال ہو یا تجارت کے غرض سے مال ہو یا پھر سونا چاندی ہو، اور اس کی جو مقدار بتائی گئی ہے جائیداد ہوں یا مکانات ہوں، ان سب کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ان مذکورہ مال کا مالک بن چکا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں مذکورہ مال کے کئی مالک ہوتے ہیں، ایک گھر کے افراد میں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو الگ الگ مالک ہوتے ہیں، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس مالیت ہے، کسی کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو ہر شخص الگ الگ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ تو اگر ان شرائط کے تحت جو نصاب آپ کے سامنے رکھا گیا بتایا گیا ہے، تو ان نصاب کے مطابق جتنے بھی لوگ اس گھر میں رہنے والے موجود ہیں اور ان میں جتنے بھی لوگ نصاب کے مالک بنتے ہیں، تو فرداً ہر شخص پر قربانی واجب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر گھرانے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص قربانی میں حصہ ملا لیتے ہیں اور وہ قربانی کر لیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی طرف سے قربانی کر لی ہے۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، اگر ہر شخص اگر بیوی ہیں تو بیوی پر الگ قربانی واجب ہے، شوہر ہیں تو شوہر پر الگ قربانی واجب ہے، اولاد ہیں اور وہ اولاد بالغ ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ نصاب کے مالک ہوئیں تو پھر ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، فرداً گھر کے اندر جتنے بھی افراد لوگ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایسی صورت میں شریعت کی روح سے آپ کے سامنے یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، یعنی ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ جتنا آپ کو نصاب بتایا گیا ان کے مطابق جو شخص اس نصاب کا مالک بنے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جو اس وقت حساب لگایا گیا 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت اس وقت لگائی گئی ہیں، یعنی کہ 8/6/2023 8 جون 2023 کے مطابق چاندی کی جو قیمت لگائی گئی ہیں تو وہ فی تولہ 2523 روپے، ایک تولہ 2523 روپے ہے۔ اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ 1,32,457 روپے ہے، 1,32,457 روپے بنتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مالیت 1,32,457 روپے بنتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس سونا نہیں ہے چاندی ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر چاندی نہیں ہے لیکن چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہیں، پیسے ہیں، اور وہ پیسے کیا ہیں 1,32,457 روپے، اس کے لگ بھگ پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، کسی کی مالیت میں موجود ہیں، کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا اتنی ہی قیمت کے برابر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد مال ہے، تو ان سب چیزوں کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور یعنی کہ جو آپ کے بتایا گیا کہ 1,32,457 روپے ہیں، اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ قربانی ایسے ہی شخص پر واجب ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو، مرد و عورت ہو، اب وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ہر ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے جو آپ کو نصاب بتایا گیا، وہ نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی قیمت یا پیسے ان کے پاس موجود ہیں،
تو پھر ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مذکورہ شرائط کے تحت اللہ پاک ہم سب کو قربانی جیسے اجر عظیم اور قربانی جیسی اہم عبادت کی انجام دہی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔